آپ سب ڈاکٹر ہیں الحمدللہ مستقبل کے ہماری قوم کے. کتنے بہترین اشعار آپ لوگوں نے سنائے, کتنے بہترین قصیدے آپ لوگوں نے سنائے. انشاءاللہ خدا قبول کریں آپ سب کی. قرآن آیا سمجھنے کے لیے. قرآن پڑھنا عبادت ہے, قرآن پڑھنے میں, قرآن کو دیکھنے میں عبادت ہے, لیکن مین قرآن کا ہدف و مقصد صرف دیکھنا اور پڑھنا نہیں ہے, بلکہ اسے سمجھنا ہے. جب سمجھو گے تبھی عمل کریں گے ہم. آپ کیوں یہاں پہ آئے ہیں؟ آپ 3 سال 4 سال 5 سال آپ کے اس سلیبس کو پڑھتے ہیں, کیوں؟ تاکہ سمجھو. جب آپ سمجھتے ہیں تو اس کے مطابق آپ عمل کرتے ہیں, اس کے مطابق آپ دوسروں کو پڑھاتے ہیں. تو کیسے ممکن ہے کہ آپ قرآن کو بغیر سمجھے اس پہ عمل کریں؟ ہو سکتا ہے؟ یہ پاسبل نہیں ہے. لہذا قرآن وہ واحد کتاب ہے جو ہمارے اور آپ کے لیے, ایک مسلمان کے لیے رول میں ہے. ہماری زندگی کس طرف جائے گی ہمیں قرآن سے پوچھنا ہے. کبھی آپ لوگوں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں, کہاں ہیں اور کہاں جانا ہے؟ اس کا آپ لوگ اپنے آپ سے کیا جواب دیتے ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں, کہاں ہیں اور کہاں جانا ہے؟ آیا ہم اور آپ بھی, جو آج کے ویسٹرن فلسفی کہتی ہے کہ یہ دنیا بگ بینگ تھیوری سے اچانک میں وجود آئی ہے, ایکسیڈنٹلی, اور اب ایسے ہی بڑھتی جا رہی ہے, کیا آپ اس فلسفے کو قبول کرتے ہیں؟ بھئی ایکسیڈنٹ کا کوئی مقصد ہوتا ہے؟ آپ ابھی گاڑی چلائیے, ایک دم سے آپ کو ایکسیڈنٹ ہو جائے, ایکسیڈنٹ کا کوئی ہدف و مقصد ہوتا ہے؟ میں اس ہدف کے لیے ایکسیڈنٹ ہو رہا ہوں, نہیں ہوتا ہے. تو یہ ان لوگوں نے اس دنیا کو کہا کہ دنیا اچانک سے ہٹا ہے, کوئی اس کو وجود میں لانے والا نہیں ہے, کوئی خالق نہیں ہے. یہ ایک نظریہ ہے. کیا آپ اس نظریے کے تحت چلتے ہیں یا نہیں؟ اس دنیا کا ایک خالق ہے جس نے اس کو بنایا ہے, اور اس کو بنانے میں اس کا ہدف ہے, مقصد ہے, اور وی آر پارٹ آف دس ورلڈ. ہم اور آپ بھی اس دنیا کا حصہ ہیں, اس دنیا سے ہٹ کے نہیں ہے. جب اس خالق نے, اس حکیم نے, حکیم یعنی جو کوئی کام بیہودہ بغیر لاجک کے انجام نہ دیتا ہو, وہ خدا اگر ہم اور آپ کو اس پوری کائنات کو جب بنایا ہے تو اس میں ہم اور آپ کو بنایا ہے, تو کائنات کی ہر چیز کو ہدف مند بنایا ہے, تو ہم اور آپ کو بھی ایک ہدف کے لیے بنایا ہے. کیا ہے ہدف؟ لیکن جوانوں, آپ یہاں پہ آئے نا, جب آپ اپنے جسم کے ایک پارٹ آف باڈی پر ریسرچ کرتے ہو, تب پتہ چلتا ہے کہ اتنے دقیق, اتنے لاجک, اتنے علم, یہ اتنا بہترین اعضاء و جوارح جس میں اگر ایک رگ بھی اگر میں غلطی سے جوڑ دوں تو پھر وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو اس عظیم الشان کائنات کو کس نے بنایا ہے؟ کہ اسے جاہل وجود میں لا سکتا ہے؟ کہ کوئی ایکسیڈنٹ یا اچانک وجود میں آ سکتی ہے؟ نہیں. اس کا مطلب اس کا بنانے والا بھی عالم ہے, بنانے والا بھی قادر ہے, بنانے والا حکیم ہے نا. لہٰذا آپ دیکھیں دنیا کے جتنے بڑے بڑے ڈاکٹرز بنے, سب آخری وقت میں وہ لوگ دیندار ہوئے, چاہے مسلمان چاہے غیر مسلمان, فرق نہیں کرتا, لیکن وہ اس فکر پر پہنچے کہ ہم اس ایکسیڈنٹ کی دنیا کو نہیں مان سکتے, بلکہ اس دنیا کو ایک ایم دے سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس دنیا کے ہر چیز میں ایم ہے, ہر چیز مقصد کے تحت چل رہی ہے. تو میں ایسے تو نہیں کہہ سکتا کہ بھئی یہ دنیا ایکسیڈنٹ سے وجود میں آئی ہے, بگ بینگ تھیوری سے اچانک پھٹا, ایسا نہیں ہے. لہٰذا کانٹ کیا کہتا ہے, جب میں رات میں ستاروں کو دیکھتا ہوں تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے. دنیا کے آپ جتنے بھی بڑے سے بڑے مفکرین کو آپ دیکھیے, پڑھیے, ان کی خاص خصوصیت ہوتی ہے, انہوں نے اپنی زندگی کو مقصد دیا ہوتا ہے. لہٰذا جوانوں, آپ اور ہم ماں باپ سے دور ہیں نا, بھائی بہنوں سے دور ہیں, اس غریب الوطنی میں زندگی بسر کر رہے ہیں, اس میں اپنا مقصد مشخص کیجیے. آپ آج ویسٹرن کلچر کو نجات دینے والے ہوں. ویسٹرن کلچر کی ماں بہنیں اتنی کمزور ہیں, اتنی ضعیف ہو چکی ہے, اتنی پریشانیوں اور ڈپریشن کا شکار ہیں کہ آج ویسٹرن کلچر کے سائیکالوجسٹ جو روان پہ, انسانوں کے دماغوں پہ کام کرتے ہیں, ان کے روحی چیزوں پہ کام کرتے ہیں تاکہ ان کو امید دلائیں, وہ لوگ کہتے ہیں کہ یورپ میں جسمانی بیماری سے زیادہ 80% روانی بیماری میں مبتلا ہے. کیوں؟ سب لوگ ڈپریشن کا شکار ہے, پریشانیوں کا شکار ہے, سب لوگ نہیلیزم کا شکار ہو چکے ہیں. کیوں؟ بے ہدفی کے شکار ہو چکے ہیں.
ایک ایک مٹھی دوائیں کھائے بغیر ان کو نیند نہیں آتی. کیوں جوانوں؟ بہترین اگر ان کے صوفے پہ ان کے بیڈ پہ ہم اور آپ سو جائیں تو 10 دن تک سوتے رہیں، کوئی اٹھانے والا نہ ہوتا. اتنی بہترین کمفورٹ، بہترین فیسلٹیز، لیکن جب وہ سونے جاتے نیند نہیں آتی. کیوں؟ ڈپریشن کا شکار، پریشانیوں کا شکار، بے ہدفی، کوئی مقصد سمجھ نہیں آتا. اتنے کمائیں، روزانہ مشین کی طرح کام کریں، پھر کوئی مقصد میری زندگی کا نہ ہو تو پھر کیا فائدہ میری زندگی کا؟ آپ اور ہم بھی یہ سوچئے نا، اگر ہماری زندگی جہاں ہم اور آپ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اس دنیا میں آج ہم اور آپ اس جنگ میں موجود ہیں تو ہم اور آپ کو یہ عقیدہ ہے کہ اس جنگ میں میں جتنا بھی رہوں اس میں میرے لیے ایک ثواب لکھا جائے گا. ایک دوسرا، آئندہ میرے زندگی کو اور امپروو کرنے کے لیے میرے لیے یہ مقدمہ ہے اور بہتر ہے میرے لیے، ہے نا، اس امید کے ساتھ. لیکن ان کے یہاں پروفٹ اینڈ لاس ہے. اگر میں یہاں 1 گھنٹے کے لیے آؤں، کیا فائدہ ہے مجھے ملے گا؟ کیا فائدہ ہے؟ کون سا فائدہ؟ مادی فائدہ. کتنا پیسہ ملے گا، کتنا ٹائمنگ اس میں میرے چارج ہوگا، اور اس حساب سے میری مادی کتنا فائدہ ہوگا. یہ واحد مکتب اسلام ہے جو ہم اور آپ کو بتاتا ہے بہت سی چیزوں کو صرف میٹر ترازو پہ نہ تولیں، مادیات پہ نہ تولیں، بلکہ آپ کو ایک اسپریچولیٹی کی بھی ضرورت ہے، مورلز کی بھی ضروری ہے، معنویات کی